بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کی 12ویں صورت ہم سورۃ الفجر پڑھ رہے تھے اور اس کی 10 آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 11ویں آیت سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی اختیار کی تھی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، سو انہوں نے ان میں بکثرت فساد پھیلا دیا تھا۔ ان ربک لبالمرصاد، تو دے مارا ان کے اوپر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا۔ چنانچہ یہ سب قومیں اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار بنی اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو سرکشوں اور مفسدوں کی طاق میں ہے۔ یعنی کوئی فرد ہو یا کوئی قوم، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس جرم کی سزا ضرور دے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، اور جب وہ اسے آزماتا ہے پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، ایسا ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید ہدایت کا پہلا اور بنیادی درجہ ہے۔ اگر انسان اپنے اچھے برے ہر طرح کے حالات کو من جانب اللہ سمجھے اور اس کا یہ طرز عمل توحید کے عین مطابق ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ہدایت کے بہت سے درجات ہیں۔ ان درجات میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آزمائش و ابتلاء کے اصول و ضوابط کو سمجھے اور یقین رکھے کہ دنیا کے عیش و آرام اور تندرستی اور اسرت کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی کی مختلف صورتیں ہیں، اور یہ کہ تنگدستی اور اسرت کی آزمائش کے مقابلے میں دولت کی فراوانی کی آزمائش کہیں زیادہ خطرناک اور سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔